جی السلام علیکم. یہ 606 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ آپ نے مجھے 600 کا ہنسا عبور کرنے کی ہمت، طاقت اور تعاون جو آپ نے پیش کیا، اس نے میرا حوصلہ بڑھایا، میرے مارل کو بوسٹ کیا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس لکھیں. اس ایپیسوڈ میں موجودہ صورتحال کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. ایک طرف مہنگائی ہے اور عوام ہے، دوسری طرف اپوزیشن کی کوششیں گورنمنٹ کو گرانے کی. ایک طرف مہنگائی، عوام چکی میں پس رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن والے انہیں اپنے جلسوں میں بلا کے تو رسک انوالو کر رہے ہیں، کیونکہ جو موجودہ دوسری لہر ہے اور انوائرمنٹ ہے وہ سنا ہے کہ انتہائی خطرناک ہے. لیکن ظاہر ہے آگ جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی اپنے اپنے طریقے سے سارے لگے ہوئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے. جس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ گلی گلی آتا ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں. پھر جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اے سی والے یک بستہ کمروں میں براجمان ہو جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا گرمیوں میں کہ انہوں نے کوٹ پینٹ اور ٹائی لگائی ہوتی ہے، جبکہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے گرمیوں میں ان کپڑوں کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ٹھنڈی ہوا ان کا استقبال کرتی ہے. اب آ جائیں اپوزیشن کی طرف، تو ان کو بھی گورنمنٹ کے خلاف آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں درکار ہیں، اور وہ عوام کی صورت میں ہیں. وہی جب الیکشن کے دن قریب آئیں گے تو یہ گلی گلی ڈور ٹو ڈور آئیں گے. لیکن چونکہ ابھی الیکشن کا نام و نشان نہیں ہے، اس منزل کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ڈور ٹو ڈور تو نہیں آ رہے، لیکن عوام کو وہاں بلا رہے ہیں جہاں انہوں نے جمع ہونا ہے. تو عجیب چوہے بلی کا کھیل ہے. کیا سیاست اسی کو کہتے ہیں؟ ووٹ بھی دیں، لاٹھی بھی کھائیں، ڈبل بل بھی دیں، مہنگائی کی چکی میں بھی پسیں، پھر کسی نئے کو لانے کے لیے پھر گھر سے نکلیں، کاروبار کو چھوڑیں، جلسے میں جائیں، ہنگاموں کا ڈر، پتھروں کا ڈر، شیلنگ کا ڈر، اور پھر اللہ نہ کرے یہ جو وبا آئی ہے اس کا ڈر. صرف اور صرف نظام کو بدلنے کے لیے شہری کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کس طرح شہریوں کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر انہی سے پیسے لیے جاتے ہیں، انہی سے خرچے وصول کیے جاتے ہیں، انہی کے ٹیکس کو غلط جگہ لگایا جاتا ہے، انہی کے پیسوں پہ انکوائری کمیشن بیٹھتے ہیں، اور جو فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر جو ریکوری ہوتی ہے وہ پھر انہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کو آج پھر جلسوں میں بلایا جا رہا ہے. کوئی بہتر نظام حکومت ہونا چاہیے جس میں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے. کیونکہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں تو جس کی 40,000 سیلری تھی اس کی 20 رہ گئی ہے. باقی مجبوری ہے، روڈ پہ نکلیں تو کام کرنا لوگوں کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ باہر نکلیں گے نہیں تو والدین کی دعائیں، بچوں کی فیس، گھریلو اخراجات، اگر مکان کرائے پہ ہے، دکان کرائے پہ ہے. میں تو جس سے بھی ملتا ہوں
وہ ایک دکھ بھری داستان سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچیں، ہمارے قومی اداروں کا ساتھ دیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ یہ ملک سلامت تو سب سلامت۔ قائد اعظم کو دعائیں دیں، پاک فوج کو دعائیں دیں، وگرنہ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا، ہم ایک ایٹمی طاقت نہ ہوتے، تو اگر آزاد نہ ہوتا تو آج ہماری حالت بھی وہی ہوتی جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہے۔ اور اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو ہماری حالت بھی دوسرے اسلامی ملکوں جیسی ہوتی، جن کا نام لینا ضروری نہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قومی اداروں کو سلامت رکھے، دفاعی اداروں کو سلامت رکھے۔ صرف ہمارا انصاف کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو 4 5 قتل ہوتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ یہ جو ابڈکشنز ہوتی ہیں، یہ جو نارکوٹکس اسمگل ہوتی ہیں، یہ جو کرپشن ہوتی ہے، صرف جزا اور سزا کا نظام ٹھیک کر دیں اور اس کو ایک ٹائم پیریڈ پہ کر دیں، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس لیے شور مچاتی ہیں، فوراً ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، وہ تو چاہتے ہیں ان کا نظام اسی طرح چلتا رہے، یا قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہیں، ہم سے لیتے رہیں، لگاتے رہیں، لوگ کھاتے رہیں، لیکن عوامی منصوبے نہ ہی مکمل ہوں، نہ ہی وہ اتنے پائیدار ہوں۔ اور جہاں پہ یہ پائیدار بھی تھے، لیبیا ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، وہاں پہ سارے توڑ دیے گئے ہیں۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اپنے عوام کا سوچنا چاہیے۔ دوران گفتگو کو جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔